اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شیعہ دو نمازیں ملا کر کیوں پڑھتے ہیں، یعنی جمع بین الصلاتین۔ اس موضوع کے حوالے سے چند مقدماتی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی تاکہ موضوع کی وضاحت اور اہمیت پر روشنی ڈالی جا سکے۔ اس کے بعد جمع بین الصلاتین کے مسئلے کو آپ کے سامنے اجاگر کیا جائے گا، ایک منظر کشی کی جائے گی اور مروجہ طریقے کو جو ٹرینڈ ہے نماز کے جمع کرنے کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دلائل دیں گے اس حق میں کہ جمع بین الصلاتین کیوں کر جائز ہیں، اور آخر میں کلام آخر۔ سب سے پہلے مقدمے میں نماز کے حوالے سے کچھ گفتگو۔ نماز یعنی صلاۃ کے لغوی معنی ہیں دعا، اصطلاحی معنی قیام اور رکوع و سجود و دیگر افعال میں مخصوص اذکار کو متعین اوقات میں انجام دینا، یعنی حرکات و سکنات بھی معین ہیں، اذکار جو ہم پڑھتے ہیں چیزیں نماز میں وہ بھی معین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوقات بھی معین ہیں۔ اس سے ہٹ کر حرکات و سکنات کی جائیں، اس سے ہٹ کر اذکار کیے جائیں اور متعین اوقات سے ہٹ کر نمازوں کو ادا کیا جائے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ قرآن میں 700 مقامات پر نماز کا تذکرہ ہوا ہے، 700 سے زیادہ، more than 700 ٹائمز۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد لو صبر سے اور نماز سے، اور بے شک نماز بہت شاق ہے، گراں ہے لوگوں پر سوائے ان لوگوں کے جو کہ اللہ سے خوف رکھتے ہیں۔ ہر نبی کی آخری وصیت میں نماز سے متعلق وصیت ہمیشہ شامل رہا کرتی تھی۔ خود رسول کی وصیت، ائمہ کی وصیت اس بات کی گواہ ہے۔ روز قیامت جو پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کا ہوگا، اور اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، جسے کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر اعمال کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ مثلاً حج کے لیے اگر آپ کو جانا ہے تو صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، راستوں کا محفوظ ہونا ضروری ہے، اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر والوں کی حفاظت ضروری ہے، یعنی ضمانت ضروری ہے اس بات کی۔ روزے کے لیے صحت اور سفر کی شرائط کہ صحت مند ہونا، کوئی بیماری تو نہیں ہے، سفر میں تو نہیں ہے انسان۔ لیکن اگر ہم نماز کو دیکھیں تو اس میں کوئی شرط نہیں، ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے، چاہے آپ بیمار ہی کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکیں تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہ پڑھ سکیں تو لیٹ کے پڑھیں، حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان مر رہا ہو تو نماز کی نیت کر لے، چاہے دوران نماز اس کی جان نکل جائے۔ چنانچہ اس اہمیت کے پیش نظر تقاضۂ عقل یہ ہے کہ نماز کو بہت اہمیت دی جائے اور اس کو صحیح طور پہ ادا کیا جائے، اور صحیح طور پہ ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور خود حدیث رسول اس ضمن میں موجود ہے صلو کما رأیتمونی صلی، کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔
چنانچہ اگر ہم رسول کی ادا کی گئی نماز کو کسی طرح حاصل کر لیں، درک کر لیں، سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہماری نماز ضرور قبول ہوگی۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کے دوسرے مرحلے یعنی مسئلہ جمع بین الصلاتین کی طرف چلتے ہیں۔ ایشو کیا ہے، منظرنامہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، فریقین کے درمیان نقطہ نزاع کیا ہے، بون آف کنٹینشن کیا ہے، اہل سنت حضرات کا نمازیں ملا کر پڑھنے کے حوالے سے کیا نقطہ نگاہ ہے، ہمارا کیا نظریہ ہے۔ ہمارے اوپر جو ایک تنقید کی جاتی ہے نماز مسئلہ جمع بین الصلاتین کے حوالے سے، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پہ فرض کی گئی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ سورہ نساء قرآن کا 4واں سورہ ہے، چیپٹر 4 ورس نمبر 103۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں ان مقررہ وقت پر نہ ادا کرنے والے نماز، یا ان مقررہ وقت سے ہٹ کر نماز ادا کرنے والے؟ 5 نمازیں ہیں، 5 اوقات ہیں، ہمیں چاہیے ان 5 اوقات میں ان 5 نمازوں کو ادا کریں۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم ادا تو کرتے ہیں لیکن وقت متعین ہی ہوا کرتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم وقت متعین۔ مثلا ہمارے بارے میں یہ الزام کہ جب کہہ دیا وقت متعین تو 5 نمازیں 5 اوقات، یہ انٹرپریٹیشن ہے، یہ کہا نہیں گیا اس طرح، آپ نے اس کو پرسیو کیا ہے، آپ نے اس کو درک کیا اپنے طور پہ، جو کہ غلط ادراک ہے۔ مثلا ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس آیت کے برعکس آپ عمل کر رہے ہیں اور ظہرین کی صورت میں آپ ظہر اور عصر کو ملا دیا کرتے ہیں، مغربین کی صورت میں آپ مغرب اور عشاء کو ملا دیتے ہیں، اول جمع کو آپ جمع تقدیم کہتے ہیں اور دویم جمع کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ گویا آپ نماز کے اوقات میں اپنی طرف سے ترمیم کر کے قرآن کے برعکس عمل کر رہے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوران حج یکدم اچانک یہ اصول، یہ نظریہ، یہ حکم جو قرآن کی سورہ نساء کی آیت سے ثابت ہے ختم ہو جاتا ہے، نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے، اور عرفات کے میدان میں ظہر و عصر کو جمع کیا جاتا ہے، مزدلفہ کے میدان میں مغرب اور عشاء کو جمع کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی۔ عرفات کے میدان میں بھی آپ کو مغرب تک ٹھہرنا ہے اور مزدلفہ کے میدان میں بھی فجر تک آپ کو ٹھہرنا ہے، یعنی دن کا تقریباً پورا حصہ زوال کے بعد مغرب تک آپ کے ہاتھ میں ہے، اور مزدلفہ میں بھی مغرب کے بعد سے لے کر رات گئے تک فجر تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ جب چاہیں عشاء کی نماز پڑھیں، اسی طرح عرفات میں جب چاہیں عصر کی نماز پڑھیں۔ 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ کا گیپ ممکن ہے، تو وہاں پہ سنی شیعہ یکدم جو ہے ساتھ ہو جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے اہل سنت حضرات اہل تشیع کی تقلید کرنے لگتے ہیں۔ وہاں مکمل اتفاق، لیکن سال بھر الگ الگ نظریات، اور دیکھا جائے تو اس میں 2 شدت پسندیاں وجود میں آ چکی ہیں۔ یعنی اہل سنت کے نزدیک ایک مجموعی عمومی تاثر ہے جو ہے وہ یہ کہ نمازوں کو ہمیشہ الگ الگ ہی پڑھنا چاہیے، یعنی ظہر کو الگ، عصر کو الگ، اسی طرح مغرب کو الگ اور عشاء کو الگ ملا کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اہل تشیع میں یہ نظریہ جاگزی ہو گیا ہے عمومی طور پہ کہ نمازوں کو ہمیشہ جمع کر کے ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ہم الگ الگ پڑھ دیں گے ظہر اور عصر کو یا مغرب عشاء کو تو ہماری نماز باطل یا غلط ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ان دونوں شدت پسندیوں کے درمیان حقائق پر مبنی نظریات ہمیں اپنانے ہیں اور صحیح طور پہ احکام الہی کو سمجھنا ہے۔
اب ہم تفصیل کی طرف چلتے ہیں تو ائمہ اربع اہل سنت کے 4 امام جن کی مناسبت سے 4 فقہیں وجود میں آ چکی ہیں، وہ کس بات کے قائل ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نمازوں کی جمع کرنا، نمازوں کو جمع کرنا، نمازوں کی جمع بین الصلاتین کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ یعنی آپ سفر میں، حضر میں، امن میں، جنگ میں، صحت میں، بیماری میں، کسی بھی حوالے سے جمع کے قائل نہیں ہیں۔ ہمیشہ نمازوں کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی 3۔ اچھا، ہم یہ بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ کے مقلدین یا ان کے ماننے والے یا پیروکار دنیا میں سب سے زیادہ ہیں بنسبت باقی تینوں کے۔ تو عموماً جب ائمہ ثلاثہ ہم کہتے ہیں تو ان سے مراد امام حنبل، امام شافعی اور امام مالک ہوا کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ سے ہٹ کر۔ یہ تینوں ائمہ اہل سنت، ائمہ ثلاثہ، سفر میں تو جمع کے قائل ہیں کہ جب آپ سفر میں ہوں تو آپ نماز کو جمع کر کے پڑھ لیں۔ اب جب سفر میں نہ ہوں، گھر میں ہوں، اپنے ملک اور شہر میں ہوں تو الگ الگ پڑھیں۔ اکثر جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں عمرہ اور حج کی غرض سے، بس ڈرائیور حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آپ لوگ عصر بھی اس کے ساتھ پڑھ لیے گا، یا مثلاً مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ اس کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیے گا۔ اور یہ بات جو ہے خود مرزا انجینئر محمد علی، جو اس وقت اہل سنت کے ایک تحقیقی عالم دین، محقق فقہ جسے کہہ لیجئے اور مناظر ہیں، وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنے تجربے کا جو ہے وہ کئی جگہ پر اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جب اہل سنت حضرات سعودی عرب میں حج عمرے کے دوران اس صورتحال سے گزرتے ہیں تو وہاں وہ لوگ اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ اور چونکہ وہاں پر امام حنبل کے ماننے والے زیادہ ہیں، چنانچہ وہاں پر نمازوں کو جمع کرنا خصوصی طور پہ سفر میں چندہ قابل اعتراض نہیں اور قابل قبول ہے۔ شیعہ نظریہ، فقہ جعفریہ کہہ لیجئے، یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین ہر صورت میں جائز ہے، چاہے عذر کے ہو چاہے بغیر عذر کے۔ یعنی اگر کوئی صورتحال ایسی ہے کہ جلدی ہے یا بعد میں ممکن نہیں نماز کو ادا کرنا 4-5 گھنٹے میں، تو اگلی نماز یعنی عصر کی یا عشاء کی پہلے پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر عذر نہ بھی ہو تو بھی جائز ہے۔ اب آئیے ان دلائل کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جس سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ نمازوں کو جمع کرنا عین جائز ہے۔ آپ چاہیں تو الگ الگ پڑھیں، چاہیں تو ملا کر پڑھیں، مکمل طور پہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ثواب کا، یہ ایک الگ بحث ہے، ہم بات کر رہے ہیں جواز کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن جمع بین الصلاتین کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ 5 آیات میں سے 3 آیات کا آپ کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے کہ جس میں 5 نمازوں کے 3 اوقات مذکور ہیں۔ پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78، سورہ بنی اسرائیل قرآن کا 70واں سورہ ہے، چیپٹر 17 اور ورس نمبر 78۔ اللہ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ امام باقر علیہ السلام اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں لدلوک الشمس، یا دلوک الشمس والے آفتاب کو ظاہر کرتا ہے، غسق اللیل نصف شب کی طرف اشارہ ہے، قرآن الفجر
نماز فجر ہے جو گواہ بنے گی۔ یعنی زوال آفتاب جب سورج چڑھ جائے اس کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے ظہر تک، یہ ایک وقت ہے، غروب آفتاب تک یہ ایک وقت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک جو نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں وہ ظہر اور عصر کی ہیں، دونوں کا وقت ساتھ شروع ہوگا اور ساتھ ختم ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے ابھی ظہر کا وقت ہے کچھ گھنٹے کے بعد عصر کا شروع ہوگا، جی نہیں، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا ویسے ہی عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ بس ایک باریک بینی ہے اس میں کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نماز پڑھیں گے تو ظہر سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو چنانچہ ظہر کا وقت زوال کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، اور عصر کا وقت ظاہر سی بات ہے جتنی دیر آپ کو لگے گی ظہر پڑھنے میں اس کے بعد شروع ہوگا۔ اسی طرح قضا کے حوالے سے ریورس ہے، مغرب سے پہلے غسق اللیل اشارہ ہے نصف شب کی طرف، یعنی نصف شب تک آپ کو جو نمازیں پڑھنی ہیں وہ مغرب اور عشاء کی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اس دوران آپ ظہر عصر فجر تو نہیں پڑھ سکتے، یہ دوسرا ٹائم ہے، وقت ہے۔ تیسرا وقت قرآن الفجر، صبح کی نماز، فجر کے وقت پڑھا جانے والا قرآن قرأت یا نماز وہ فجر کی نماز ہے۔ تو جب سورج چڑھ جائے زوال آفتاب ہو جائے اس کے بعد نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب تک، اس میں دو ہی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں ظہر اور عصر، یعنی دونوں کا وقت ساتھ چلے گا، ساتھ رہے گا، شروع بھی ساتھ ہوگا، اختتام بھی ساتھ ہوگا۔ غسق اللیل یعنی نصف شب تک، غروب آفتاب کے بعد مغرب اور عشاء دونوں کا وقت شروع ہو جائے گا، ساتھ چلے گا اور ساتھ میں ختم ہوگا ایک ساتھ۔ قرآن الفجر یعنی فجر کے وقت نماز فجر ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ فروع کافی یعقوب کلینی کی تالیف شدہ جمع کردہ احادیث پر مبنی کتاب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 امام فخر الدین رازی کی تفسیر کی جب ہم ورق گردانی کرتے ہیں تو ان کی تفسیر کبیر، مشہور زمانہ تفسیر، آپ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں کہ یہ آیت بتلاتی ہے کہ نماز ظہر اور عصر کا وقت اور اسی طرح مغرب اور عشاء کا وقت ایک ہی ہے، یعنی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا ٹائم ایک ہی جیسا ہے، ڈیوریشن شروع اور اختتام ایک ساتھ ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کا وقت ایک ہی ہے، یعنی ابتدا، دورانیہ اور اختتام، یعنی شروع میں ظہر عصر کو بھی ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد مغرب عشاء کو بھی ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین شاہ ولی اللہ اپنی تفسیر، اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے اپنی کتاب حجت اللہ بالغہ میں صفحہ نمبر 193 میں اپنا نظریہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز کے اوقات در حقیقت 3 ہی ہیں، صبح کا وقت، ظہر کا وقت اور رات کی تاریکی۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت غروب آفتاب تک پھیلا ہوا ہے، یعنی اس لیے ضرورت کے وقت نماز ظہر اور عصر، اسی طرح مغرب اور عشاء جمع کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی دقت کریں تو تحریر میں تھوڑا سا تضاد ہمیں نظر آتا ہے۔ اوپر آپ کہہ رہے ہیں در حقیقت اور نیچے آپ کہہ رہے ہیں ضرورت کے وقت، یعنی ضرورتاً۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ نماز کے اوقات در حقیقت 3 ہی ہیں تو اس میں ضرورت یا عذر کا کوئی احتمال نہیں، گنجائش نہیں، یعنی جب در حقیقت میں 3 ہی اوقات ہیں تو اب آپ کی مرضی، چاہے عذر ہو نہ ہو، مرضی ہو نہ ہو، آپ کو اجازت ہے، رخصت ہے، جواز ہے اس بات کا کہ آپ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیں اور مغرب عشاء، کیونکہ اوقات 3 ہی ہیں۔ چنانچہ در حقیقت اور ضرورت کے وقت آپس میں ٹکراتے ہیں۔ در حقیقت نظریہ ہے اور ضرورت کے وقت آپ اپنا جسے کہتے ہیں کہ نقطہ اس میں شامل کر رہے ہیں۔
اور ضرورت کا لفظ استعمال کرنے کی چندہ گنجائش نہیں جب آپ نے در حقیقت کہہ دیا۔ دوسری آیت جو اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ سورہ ہود قرآن کا 11واں سورہ ہے، چیپٹر 11 ورس نمبر 114۔ اور دن کے دونوں کنارے اور کچھ رات گئے نماز پڑھو۔ یہاں بھی 3 اوقات ہیں۔ دونوں کنارے یا دونوں سرے سے مراد فجر اور زوال، یعنی دن کا شروع ہونا فجر کے وقت ہوتا ہے اور دن کا اپنے عروج پر جانا زوال کا ہوتا ہے۔ یہ دن کے دونوں کنارے ہو گئے۔ رات گئے یعنی رات کا وقت جب مغرب ہو جائے، رات جو ہے وہ چھا جائے، تو جب دن کے دونوں کنارے اور رات گئے کو ہم جمع کریں تو یہ 3 اوقات بنتے ہیں، فجر کا وقت، زوال کا وقت اور رات کا وقت۔ فجر کا وقت فجر کی نماز کے لیے، اور زوال کے وقت کے بعد مغرب تک جو نمازیں ادا کی جاتی سکتی ہیں وہ فجر اور ظہر، اور یعنی ان دونوں کو ملا کے ہم ظہرین کہیں گے، اور رات کا وقت مغربین یعنی مغرب اور عشاء کے لیے۔ تیسری آیت جو اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے 3 اوقات کے حوالے سے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سورہ قاف آیت نمبر 39 اور 40۔ سورہ قاف قرآن کا 50واں سورہ ہے، چیپٹر 50 ورس نمبر 39 and 40۔ پس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کے وقت بھی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی۔ قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے یعنی فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ قبل الغروب، غروب سے پہلے جو نمازیں پڑھ لینی چاہیے ورنہ غروب آفتاب کے بعد قضا ہو جائیں گی، وہ ہے ظہر اور عصر کی نمازیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت غروب آفتاب سے لے کے فجر تک یا نصف شب تک وہ آپ کی مغرب اور عشاء کی نمازیں کہلائیں گی۔ یہاں ایک بات مد نظر رہے کہ ان تمام یعنی تینوں آیتوں میں جو نماز کے اوقات درج ہیں وہ غیر مشروط ہیں، مشروط نہیں، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم سفر میں ہو تو ایسا کر لو، اگر تم بیمار ہو تو ایسا کر لو، اگر تم مصروف ہو تو ایسا کر لو۔ جیسے کہ روزے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ سفر میں ہوں تو آپ جو ہے اس کو نہ رکھیں، یا نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ سفر میں ہوں تو نماز کو قصر کر لیں۔ تو جمع کرنے کے حوالے سے اللہ نے کوئی کنڈیشن جب نہیں لگائی تو ہمیں بھی چاہیے کسی شرط کو اس کے ساتھ نتھی نہ کریں۔ اگر ہمیں قرآن سے نماز کے اوقات کی آگہی یا درک کی کوئی راہ نکلتی بھی نظر نہیں آتی تو سنت رسول کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پہلی حدیث اس حوالے سے عبداللہ بن عباس، رسول اکرم نے عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، اور رسول اللہ نے ظہر و عصر کی نماز مدینے میں بلا خوف و سفر پڑھی، خوف بھی نہیں تھا سفر بھی نہیں تھا۔ ایسا اس لیے کیا کہ رسول اللہ نے چاہا کہ آپ کی امت میں سے کسی پر کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب یہ سوال پوچھا گیا عبداللہ بن عباس سے کہ ایسا رسول نے کیوں کیا، مدینے میں تھے، بارش بھی نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، سفر کی تیاری بھی نہیں تھی کہ مثلا آپ نے ظہر پڑھی ہو اور پھر فوراً سفر پہ نکلنا ہو تو آپ نے عصر بھی ساتھ پڑھ لی۔ جب یہ تمام صورتحال پیچیدگیاں نہیں تھیں تو رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کول اینڈ کمفرٹ، جسے کہتے ہیں نا ہم اپنے کمفرٹ زون میں جب ہوں تو بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں، گھر میں ہوں، ریلیکس ہوں، کول ہوں، صحت مند ہو، تب بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ تو رسول چاہتے یہ تھے کہ آپ کی امت میں سے کسی پر کوئی تکلیف نہ ہو۔ آئندہ آنے والے زمانوں میں اگر کوئی چاہے تو ان نمازوں کو اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی محلے کی مسجد میں بغیر کسی پریشانی اور کسی ایمرجنسی کے ان کو ملا سکے۔ اور یہ حدیث کافی جگہوں پر مذکور ہے اور صحیح ستہ میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224، سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219،
جامع ترمذی صفحہ نمبر 113، سنن ابن داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223۔ دوسری حدیث جو نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے ہم پاتے ہیں مختلف کتابوں میں، خصوصی طور پہ صحیح ستہ میں حضرت ابن عباس کی روایت کہ میں نے رسول اللہ کے پیچھے 8 رکعت اور 7 رکعت جمع پڑھی۔ 8 رکعت یعنی ظہر اور عصر، 7 رکعت یعنی مغرب اور عشاء۔ اور یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 532، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225، سنن نسائی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 607، سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1201۔ ان کتابوں میں مل جائے گی۔ حضرت ابن عباس نے نمازوں کو جمع کیا تقدیم کے حوالے سے بھی، یعنی جمع تقدیم، ظہر اور عصر، اور تاخیر کے حوالے سے بھی، یعنی مغرب اور عشاء۔ تیسری حدیث حذیفہ یمانی کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے، میں نے رسول اللہ کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی، پھر حضرت نے یعنی رسول اللہ نے عشاء کی نماز پڑھائی، یعنی مغرب کی نماز کے فوراً بعد رسول اللہ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ حالانکہ رسول اللہ چاہتے تو اپنے گھر میں تھے، یعنی اپنے محلے میں تھے، اپنے شہر میں تھے، اپنی مسجد میں تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کچھ دیر ٹھہر کے عشاء کی نماز پڑھا لیتے، لیکن وہی بات کہ امت کو آگے حرج نہ ہو۔ قرآن اور سنت رسول کے بعد سنت اصحاب جو کہ ان کے ساتھی تھے، حواری تھے، دوست احباب میں شامل تھے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، ان کو اپنی نگاہوں سے اور اپنے عقل و شعور سے دیکھا کرتے تھے کہ رسول کیا کر رہے ہیں، اور پھر ان جیسا عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان اصحاب کے حوالے سے بھی کئی کتابوں میں ان کا طریقہ نماز اور روش ہمیں ملتی ہے۔ مثلاً علاء بن عبد الرحمن بصرہ میں نماز ظہر کے بعد انس بن مالک کے گھر جاتے ہیں۔ اس وقت انس بن مالک بصرے میں رہتے تھے رسول کی وفات کے بعد۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز وہ انہوں نے پڑھی، اور ظہر کی نماز کے بعد فوراً بعد وہ انس بن مالک کے گھر گئے، بہت دور نہیں تھا گھر، اور عصر کی نماز کا وقت جس طرح ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ اس وقت پڑھی جائے جب 2-2.5 گھنٹے یا اسے زیادہ گزر جائیں، اس سے پہلے نہیں۔ جب وہ گئے تو دیکھا وہ نماز عصر پڑھ رہے ہیں، پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں نماز عصر پڑھ رہا ہوں، اور پھر یہ بھی کہا کہ تاخیر سے نماز عصر پڑھنا منافق کی نشانی ہے۔ یہ دوسرا اہم نقطہ انہوں نے بتایا۔ پہلا نقطہ تو ان کے عمل سے ظاہر ہو گیا کہ آپ نے ظہر پڑھی، اس کے بعد فوراً عصر پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا نقطہ یہ کہ عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا منافقوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ سنن نسائی صفحہ نمبر 193 حدیث نمبر 515۔ دوسری روایت ابو امامہ بن سہل کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ جب انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز ظہر پڑھی، عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے معتبر ترین، متقی ترین حکمران گزرے ہیں۔ یہ وہ حکمران کہ جنہوں نے علی اور اولاد علی پہ سب شتم بند کروایا، باغ فدق کو دینے کی کوشش کی۔ بہرحال دیگر تمام حکمرانوں سے بہتر حکمران، اور اہل سنت حضرات کے ہاں عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ابو امامہ بن سہل بعد از ادائیگی نماز ظہر جب وہ عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز ظہر پڑھ کر انس بن مالک جن کا بھی تذکرہ ہوا کہ گھر جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز عصر پڑھ رہے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کہا کہ عصر کی۔ پوچھا کہ وہ کیوں؟ ابھی تو ظہر کی نماز کا وقت ہے، اور ہم ظہر کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اور ہم نے تو نہیں پڑھی عصر کی۔ تو انس بن مالک نے جواب دیا، ہم لوگ اسی وقت رسول اللہ کے ساتھ نماز عصر پڑھا کرتے تھے، یعنی رسول کبھی کبھار ظہر اور عصر کو ملایا بھی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 519، اسی طرح سنن نسائی کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 513 میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اہم نقطہ انس بن مالک کے حوالے سے
احادیث کی اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ انس بن مالک جماعت کو چھوڑ کر، مسجد کو چھوڑ کر فرادہ نماز کی طرف اور گھر میں نماز کی ادائیگی کی طرف کیوں رغبت رکھتے تھے، کیوں لوگوں کے ساتھ مل کر جماعت کی ادائیگی نہیں کرتے تھے؟ تو انس بن مالک سے جب یہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے نماز میں بھی تبدیلی کر دی، یعنی دین، اسلام کی شریعت، دین کا ڈھانچہ بدستور تبدیل ہو رہا ہے، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگوں نے نماز جیسی اہم ترین عبادت کو جو روزمرہ کے معمولات میں شامل ہے اس میں بھی تبدیلی کرنی شروع کر دی ہے۔ اس لیے وہ دل برداشتہ ہو کر فرادہ نماز کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ تیسری روایت بروایت عبداللہ بن شقیق، عبداللہ بن عباس کا نماز مغرب میں ایک دفعہ خطبہ دینے کی وجہ سے تاخیر کا سامنا ہوتا ہے ان کو، واویلا مچایا گیا قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص نے، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید عبداللہ بن عباس جو ہے وہ جان بوجھ کے تاخیر کر رہے ہیں، جو کہ مناسب نہیں۔ الصلاح کہتے ہوئے عبداللہ بن عباس کی طرف بڑھتا ہے۔ عبداللہ بن عباس غصے سے اس کو جواب دیتے ہیں، میں نے رسول اللہ کی سنت میں عمل کر رہا ہوں کہ وہ نماز مغرب اور عشاء کو جمع کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ بات لوگوں نے ابو ہریرہ سے کی اور ان سے تصدیق چاہی، تو ابو ہریرہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہی ہے، رسول اللہ کبھی کبھار مغرب کی اور عشاء کی نمازوں کو ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225 میں مل جائے گا۔ آیات قرآنی اور سنت رسول اور اصحاب کی روش کے بعد ہم چلتے ہیں اقوال علماء اہل سنت، یعنی علماء اہل سنت آیات و روایات و حکایات اصحاب کو پڑھنے کے بعد کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ علامہ وحید الزماں کسی تعارف کے محتاج نہیں، اہل حدیث کے غالباً سب سے مستند ترین عالم، کہ ان کی بات اس طرح تسلیم کی جاتی ہے کہ جس طرح ان کا فرمایا ہوا حرف عاقر ہو، گویا وحید الزماں کی تقلید کی جاتی ہے۔ حالانکہ اہل حدیث اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی کی تقلید میں نہیں ہیں، اور حدیث سے جو بات ثابت ہو اس کو لے لیتے ہیں، اور حتیٰ کہ آیات قرآنی کی تعویلات میں بھی حدیث کا استعمال کرتے ہیں، اور یہاں تک ان کا نظریہ بعض اوقات شدت پسندی کی طرف چلا جاتا ہے کہ آیت قرآنی کچھ کہہ رہی ہو اور سلفی اسلاف بزرگوں کی طرف سے کسی حدیث کے معنی کچھ اور ہوں جو قرآن کی آیت سے ٹکرا رہے ہوں، تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں حدیث کو لے لینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت کو ہم سمجھ نہیں پائے، جبکہ ہمارے بزرگ قرآن اور حدیث دونوں کو بہتر سمجھتے تھے۔ بہرحال علامہ وحید الزماں کئی کتابوں کے مترجم ہیں، کئی حدیث کی کتابوں کے مفسر بھی ہیں، سیاہ ستہ اور دیگر کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے اور ان پہ تبصرہ بھی کیا ہے، حاشیہ بھی ڈالا ہے۔ علامہ وحید الزماں جمع بین الصلاتین کی احادیث کو جمع کرنے کے بعد، ان کا جائزہ لینے کے بعد اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، خصوصی طور پہ صحیح مسلم کی عبداللہ بن شقیق کی روایت پر کہ جمع بین الصلاتین رسول اللہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، چنانچہ اس عمل کے ترک کرنے پر اجماع کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کچھ حضرات کی طرف سے یہ نقطہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں اجماع ہو گیا ہے، تو وحید الزماں کا کہنا یہ ہے اجماع اس بات پر ہوتا ہے کہ جو بات، جو مسئلہ، جو حکم قرآن سے ثابت نہ ہو سکے، حدیث میں کوئی ذکر نہ ہو اس مسئلے کے حوالے سے، تو ہم جو ہے علماء کا ایک پینل اجلاس بلاتے ہیں، اور علماء کی جو اکثریت کہتی ہے اس زمانے میں، کسی بھی زمانے میں جب وہ مسئلہ درپیش ہو تو علماء کی اکثریت کو ہم لے لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اجماع۔ لیکن اجماع کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اس مسئلے پہ ہماری کوئی رہنمائی نہ کرتی ہو۔ تو علامہ وحید الزماں کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا فعل، رسول اللہ کی سنت ہمارے سامنے ہے تو پھر اس پر کسی قسم کے اجماع کی ضرورت نہیں۔ پھر سنن ابن داؤد میں موجود جمع بین الصلاتین کی روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں
کہ دلائل جمع بین الصلاتین زیادہ قوی ہیں بنسبت ان نمازوں کو الگ الگ ادا کرنے کے حوالے سے، یعنی جو دلائل نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے احادیث اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں بنسبت ان روایتوں کے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ نمازوں کو الگ الگ پڑھنا چاہیے۔ پھر خود ترمذی کی روایت پر تبصرہ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک روایت ہے کہ جو دو نمازوں کو بغیر عذر جمع کرے تو وہ بڑے گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں گیا، یعنی رسول فرما رہے ہیں، گویا کسی نے روایت کی اور وہ راوی جو تھا حنش بن قیس تھا، کہ نمازوں کو جمع کرنے والا گویا ایسا ہے جس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں، یعنی علامہ وحید الزمان اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین، مفسر حدیث، محدث، کہ حنش بن قیس ایک ضعیف راوی ہے، چنانچہ یہ روایت کسی بھی صورت جمع بین الصلاتین کی نفی کے لیے پیش نہیں کی جا سکتی۔ دیگر علماء جو نماز کو جمع کرنے کے حوالے سے اپنی رائے اہل تشیع کی حمایت میں رکھتے ہیں، ابن جوزی مذکورہ بالا حدیث وہ فرماتے ہیں، یعنی جو ابھی در عذر کے حوالے سے کہ جب عذر ہو تو آپ پڑھ لیں ورنہ نہیں، انہوں نے اس کو موضوع قرار دیا ہے، یعنی من گھڑت وضع کردہ حدیث، حقیقی نہیں ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں جمع بصورت عذر، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں اگر کسی کو مرض ہے، بیمار ہے تو وہ جمع کر سکتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جمع بسبب عذر مثلا مرض صحیح ہے، ویسے نہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ کچھ لوگ کچھ کنڈیشنز میں، یعنی سفر میں اور مرض میں تو اجازت دیتے ہیں ورنہ نہیں، تو امام نووی جو ہے وہ مرض میں اجازت دیتے ہیں۔ ہمارا جو اس پہ آبجیکشن اعتراض ہے وہ یہ کہ اگر مرض تھا، اگر ہم یہ فرض کر لیں رسول اللہ کو مرض تھا، وہ مریض تھے اور انہوں نے جمع کیا ہوگا جب وہ بیمار پڑے، مثلا انہوں نے نمازوں کو جمع کر لیا ہوگا، تو ہم یہ کہیں گے مرض رسول اللہ کو تھا نہ کہ اصحاب کو، اصحاب نے کیوں نمازوں کو جمع کیا رسول کے ساتھ؟ وہ تو صحت مند تھے، یا سب کے سب کا امکان نہیں، احتمال نہیں کہ سب کے سب بیمار ہوں۔ اور پھر ابن عباس کی یہ وضاحت کہ امت کو تکلیف نہ ہو یہ بتلا رہی ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی حالت نہیں، امت کی حالت کو مستقبل میں دیکھتے ہوئے یہ عمل انجام دیا تاکہ امت بغیر عذر کے بھی جن نمازوں کو جمع کر سکے۔ اور دیکھیں، جب رسول اللہ کو دین میں تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں تو ہمیں بھی دین میں تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں، یعنی جب رسول دین کو منوعاً ویسے ہی پیش کرنے کے روادار ہیں، سزاوار ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی کرنے والے؟ سورہ یونس آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس بات کو سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ارے وہ تو اپنے ہوائے نفس سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، سوائے اس کے کہ جو ان کو وحی کی جائے، یعنی جو اللہ کی طرف سے، جبرائیل کی طرف سے لایا جائے گا، نازل کیا جائے گا، رسول اللہ منوعاً اس کو ویسے ہی فی نفس ہی فارورڈ کر دیتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ جس طرح ہم واٹس ایپ پہ میسیج فارورڈ کرتے ہیں، جب میسیج فارورڈ کرتے ہیں تو اس میں کوئی امکان نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کی جائے۔ ہاں کاپی پیسٹ کریں گے تو آپشن ہوتا ہے کہ اس میں آپ ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو جب رسول اللہ نے اپنے طور سے کوئی تبدیلی نہیں کی تو پھر رسول کی امت میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ امام ہی کیوں نہ ہو، اپنی طرف سے تبدیلی کا مجاز نہیں۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ وقت فضیلت، جیسا کہ امام شافعی بھی ہم خیال ہیں، ہم نظریہ ہیں اور تائید کرتے ہیں کہ وقت فضیلت ہر نماز کے لیے تو ہے،
اور وقت فضیلت پڑھی جانے والی نماز اس کے بعد پڑھی جانے والی نماز سے افضل ہے۔ یعنی نمازوں کو الگ الگ پڑھنے کے حوالے سے اگر کسی نماز کا وقت کہیں درج ہے تو یہ فضیلت کے اعتبار سے ہے، جائز ہونے کے حوالے سے یہ نہیں۔ یعنی اگر آپ اس وقت میں نہ پڑھیں مثلاً تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یعنی ظہر کی نماز کا ایک وقت ہے، عصر کی نماز کا ایک وقت ہے، آپ نے ظہر کی نماز کے وقت پڑھا، ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھی، عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھی، ٹھیک ہے، فضیلت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جمع کر سکتے ہیں۔ اس بات کو ہم پہلے ہی بیان کر چکے کہ نمازوں کو الگ الگ پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ فضیلت ہے، ابھی آگے آئے گا کہ وقت فضیلت الگ ہے اور وقت جواز الگ ہے۔ اور اسی بات کو امام شافعی بھی بیان کر رہے ہیں کہ وقت فضیلت ہر نماز کے لیے الگ الگ ہے، اور ہم خود بھی اس بات کے قائل ہیں۔ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نماز کے لیے 2 وقت ہیں، اول وقت اور وقت فضیلت۔ اول وقت یعنی جب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وقت فضیلت جب نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت زیادہ ثواب ہو۔ یعنی جب زوال کے بعد ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے تو وہی وقت نماز ظہر پڑھنے کے بعد وقت عصر بھی، وقت نماز عصر کا بھی وقت کہلائے گا، لیکن عصر کی نماز کا فضیلت کا وقت یعنی زیادہ ثواب جس میں ملے گا وہ 2 گھنٹے اور 40 منٹ کے بعد ہے تقریباً۔ اسی طرح عشاء کے لیے بھی ہے کہ عشاء کی نماز مغرب کے فوراً بعد پڑھی جا سکتی ہے، جواز یعنی جائز ہے، لیکن فضیلت زیادہ ثواب کس میں ہے کہ جب مغرب کے بعد 50 منٹ کا وقت گزر جائے۔ کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ آخری وقت میں نماز ادا کرے، ہاں بیماری کے سوائے کوئی عذر نہیں۔ یعنی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جیسی نماز کا وقت آئے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا اس کے ثواب میں کمی آتی جائے گی۔ تو اپنے سننے والوں کو اور فقہ جعفریہ کے فقہ سے مکتب سے تعلق رکھنے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ نماز عصر کا وقت 2 گھنٹے 40 منٹ بعد نماز ظہر ہے، فضیلت کا وقت۔ یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں ظہر کے فوراً بعد عصر کی نماز، لیکن فضیلت 2 گھنٹے 40 منٹ بعد ہے ظہر کی نماز کے۔ نماز عشاء کا وقت 50 منٹ بعد نماز مغرب کے ہے، یعنی نماز عشاء کا وقت فضیلت یعنی زیادہ ثواب اس میں ہے کہ 50 منٹ بعد پڑھیں۔ لیکن یہ ایک الگ فتویٰ بھی ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہو اور جماعت وقت فضیلت کے اندر ہو رہی ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ جماعت کو ادا کریں اور وقت فضیلت کو چھوڑ دیں۔ یعنی ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے ظہر کی نماز باجماعت پڑھی اور 5 10 15 منٹ بعد عصر کی جماعت کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ابھی عصر کی فضیلت کا وقت نہیں آیا جو کہ 2 گھنٹے 40 منٹ بعد ہے، تو آپ جماعت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ثواب اکیلے فضیلت کے وقت پڑھنے سے زیادہ ہے، اور یہی معاملہ صورتحال نماز عشاء کے بعد ہے۔ تو اہل تشیع کے لیے بھی ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کے پاس فرصت ہو، وقت ہو، جماعت کا ماحول نہ ہو، جماعت نہ ہو رہی ہو، اپنے گھر میں ہوں، تو آپ عصر کی نماز ظہر کی نماز کے 2 گھنٹے 40 منٹ بعد پڑھیں گے تو وہ وقت فضیلت ہے، عصر کی نماز کی فضیلت اور ثواب زیادہ ہوگا۔ اسی طرح نماز عشاء مغرب کے 50 منٹ بعد زیادہ فضیلت اور ثواب رکھتی ہے۔ اب یہ سوال کہ جمع کی سہولت کیوں دی گئی، امت کو کنفیوز کیوں کیا گیا؟ تو ایک دفعہ تیجانی سماوی مشہور عالم دین کنورٹڈ تیونس کے بہت بڑے عالم جو بعد میں تحقیق کے بعد شیعہ ہوئے، وہ اپنی کتاب حکم ازاں میں فرماتے ہیں کہ جب میں باقر الصدر کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا ظہر کی تو اس کے فوراً بعد انہوں نے عصر پڑھی، تو بعد میں نے انہوں سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے بھی ایسا کیا، اور نماز کے اوقات 3 درج ہیں قرآن میں، قرآن کی آیت سے جو کہ ابھی آپ نے آپ کے سامنے پیش کی، اور احادیث سے جو کم و بیش آپ کے سامنے ابھی رکھی، انہوں نے ثابت کیا۔
اور تجانی صباوی نے جب یہ پوچھا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، تو شہید صدر کا باقر الصدر کا یہ جواب تھا کہ خدا کو معلوم تھا کہ آئندہ آنے والے زمانے میں لوگوں کی مصروفیات کیا ہوں گی، اور یقیناً آج کل کا دور مصروف ترین دور ہے، لوگ گھر سے نکلتے ہیں، مصروفیات اور حالات یعنی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ آپ نمازوں کو الگ الگ یعنی ظہر کو الگ اور عصر کو الگ یعنی 2 گھنٹے 40 منٹ بعد، مغرب کو الگ اور عشاء کو الگ یعنی 50 منٹ بعد ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو آپ کے لیے جواز پیدا کیا گیا ہے، چاہیں تو آپ ساتھ پڑھیں، چاہیں تو آپ الگ الگ پڑھیں۔ تو یہ اس امت پہ ایک آسانی ہے، ایک سہولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو جمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین بغیر عذر کے جائز ہے، یعنی نمازیں الگ بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور ملا کر بھی۔ اول وقت اور وقت فضیلت یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نمازوں کو اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح رسول اللہ اور ان کے جانشینوں نے پڑھی، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، اور تعلیمات اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا خدا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ہیں ان کو ان کی منزل تک پہنچا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، کرونا اور اس جیسی دیگر بیماریوں سے مومنین بالخصوص اور دیگر مسلمانوں کو بحق شفائے کربلا صحت یابی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔